نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك. عزیز دوستو، ہم اور آپ یہاں بہت ہی اونچے مقصد کے لیے جمع ہوئے اور وہ مقصد ہے کہ اللہ کا پاک کلام جس کو ساری مخلوق پر فضیلت حاصل ہے، ساری مخلوق میں سب سے افضل جو چیز ہے وہ اللہ کا کلام ہے. تو کلام پاک کی نسبت پر جمع ہونا یہ ہمارے لیے سعادت ہے، ہمارے لیے خوش بختی ہے، خوش قسمتی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی نسبت پر یہاں جمع ہوئے. اور جیسا کہ ہم بارہا سنتے ہیں کہ نسبت کی وجہ سے اس کا گریڈ بڑھ جاتا ہے، نسبت کی وجہ سے اس کا ویلیو بڑھ جاتا ہے. کاغذ ہے، نارمل کاغذ ہے، لیکن اس کی کوئی اتنا عزت نہیں کرتے. لیکن اسی کاغذ پر قرآن کی ایک آیت لکھی ہوئی ہے تو آدمی اس کو نیچے گرے تو دیکھ نہیں سکتا، اس کو اٹھا کر آنکھوں پر لگا لیتا ہے. کیوں؟ اس قرآن، اس کاغذ کی جو نسبت ہے وہ قرآن سے ہو گیا. عام کتابیں آدمی پڑھتا ہے ویسے ہی جو ہے رکھ دیتا ہے، کرسی پر پھینک دیتا ہے، ٹیبل پر چھوڑ دیتا ہے. لیکن جب قرآن کریم پڑھتا ہے تو اس کو بہت ہی ادب کے ساتھ پہلے ہاتھوں پر لیتا ہے تو اس کو چومتا ہے، اور جب پڑھنے سے فارغ ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کو چھوم کر، اس کو سر کو لگا کر پھر اپنی محفوظ جگہ اس کو رکھتا ہے. کیونکہ یہ عام کتاب نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ قرآن ہے، قرآن کریم. تو اس کی عزت زیادہ ہے. ظاہر ہے کہ آدمی جب قرآن کی اتنا عزت کرتا ہے تو اس کا پڑھنے والے کا کتنا مقام ہوگا، کتنی عزت ہوگی. تو کلام اللہ یہ اللہ کی ذات سے نکلی ہوئی چیز ہے. براہ راست اللہ نے اس کو کلام کیا، اس کو اپنے منہ سے نکالا ہے، اس کو کلام کیا ہے، اس کو بات کیا ہے. اور اللہ کا کلام جو ہے وہ
بادشاہوں کے کلام سے بھی بڑا ہوا ہے۔ اللہ کا کلام اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو اس کی کلام بھی کیا ہے؟ بادشاہوں کی کلام، بادشاہ کی کلام ہے، بادشاہ کا کلام ہے۔ تو قرآن کریم یہ وہ کتاب ہے کہ اللہ خود اس کا انٹروڈکشن شروع پارے میں کراتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے اس میں کوئی بھی شک نہیں، یہ ایسی کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں، شک کی گنجائش ہی نہیں، شک کر ہی نہیں سکتے اس میں۔ شک کرے گا تو ایمان سے ہاتھ دھوئے گا، مسلمان ہی نہیں رہے گا۔ تو قرآن کریم دنیا کی کتابیں ہیں، اس کا کوئی نہ کوئی رائٹر ہوتا ہے، لکھنے والا۔ بغیر رائٹر کے کوئی کتاب نہیں ہوتی، یہاں تک کہ بائبل کا بھی رائٹر ہے، اور دوسرے مذہبی جو بھگوت گیتا ہے اس کا بھی رائٹر ہے۔ دوسری کتابوں کے رائٹرز ہوتے ہیں، لیکن قرآن کریم کا رائٹر کون بھی نہیں۔ کسی کا نام رہتا قرآن کے اوپر رائٹر، مصنف نہیں رہتا، کیوں؟ یہ اللہ کا کلام ہے، کسی آدمی کا لکھا ہوا نہیں ہے، کسی آدمی کی طرف سے نہیں لکھا گیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کو ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ قرآن اللہ نے نازل کیا، اس کی حفاظت بھی کون کریں گے؟ اللہ ہی کریں گے، یعنی اس کی سیکورٹی خود اللہ اپنے ذمہ لے لیا ہے۔ اس کی حفاظت کی ذمہ داری آدمیوں کے اوپر نہیں چھوڑا، مسلمانوں کے اوپر نہیں چھوڑا کہ جو ہے تم اس کی ذمہ داری، اس کی جو ہے حفاظت کرو، تم اس کو بچاؤ، تم اس کی حفاظت کرو۔ مسلمانوں کے اوپر نہیں چھوڑا، بلکہ اپنے ذمہ لازم کر لیا اس کو، اس کی حفاظت ہم ہی کریں گے۔ یعنی ایسے اسباب اللہ خود پیدا کرے گا کہ قرآن کریم تا قیامت محفوظ رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ کلام پاک کے آج ہزاروں کروڑوں حفاظ ہیں، اور بعض تو جو ہے 6 مہینے میں یاد کرنے والے ہیں قرآن کو، بعض تو 3 مہینے میں بھی حفظ کرنے والے ہیں، یعنی پورا 3 مہینے میں پورا قرآن یاد ہو جاتا۔ ایسے بھی حافظہ ہیں، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیے ہیں، تو اس کی راضی، وہ جسے چاہے 6 مہینے میں یاد کرا دے، جسے چاہے 3 مہینے میں یاد کرا دے، جسے چاہے 1 مہینے میں یاد کرائے۔ جیسے ہمارے اکابر بزرگوں کے بارے میں آتا ہے، شیخ الاسلام حسین احمد مدنی، وہ اپنے استاد کے ساتھ جیل میں گئے، اپنے استاد کے ساتھ جیل میں گئے، وہاں رمضان آیا، کون بھی تراویح پڑھانے والے نہیں، حضرت استاد بھی حافظ نہیں، تو شاگرد کیا کرے؟ ڈیلی 1 پارہ یاد کرتے سناتے تھے، ڈیلی کیا ہے؟ تو 1 مہینے میں حافظ ہو گئی۔ کتنے دن میں؟ 1 مہینے میں حافظ قرآن۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام بہت ہی آسان ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیا اس کوئی ہے جو اس کو پڑھے، قرآن کو پڑھے؟ ہم نے آسان بنایا ہے، اللہ خود کہتے ہیں۔ تو حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ نے لیا ہے، اور اس کو پڑھنے کے لیے بہت ہی ایزی کر دیا ہے۔ قرآن کو کیا ہے؟ پڑھنے کے لیے آسان بنا دیا، ہر آدمی پڑھ سکتا ہے، بڑے عمر والے ہو، چھوٹے عمر والے ہو، عورت ہو، مرد ہو،
دیہاتی ہو، گاؤں کا رہنے والا ہو، ان پڑھ ہو، کیا بھی نہیں آتا، مدرا گاڑو ہے، انہیں بھی پڑھ سکتا قرآن. ایلو مدرا تھمس اپ، کیا بھی نہیں آتا اسے. یعنی ایک تو ہے دنیا کا پڑھن پڑھا ہوا ایجوکیٹڈ پرسن، ڈگری ہولڈر، فلاں دنیا کی وہ ڈگری ہے، یہ ڈگری ہے. صرف انہوں ہی پڑھ سکتے ایسا نہیں ہے، بلکہ کیا بھی نہیں پڑھا ہو لیکن قرآن وہ بھی پڑھ سکتا ہے. قرآن کیا ہے؟ یعنی دنیا کا کوئی ڈگری اس کے پاس نہیں ہے، دنیا کا پڑھن اس کے پاس نہیں ہے، آتا نہیں، یہ آتا نہیں، کچھ آتا نہیں اسے، ABCD آتا نہیں، کچھ نہیں. لیکن ایسا آدمی بھی اگر قرآن پڑھنا چاہے، سیکھنا چاہے تو اللہ کہتے ہیں آسان ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ. اب وہ آدمی جو بیلدار مستری ہے یا بالکل پڑھا ہوا نہیں ہے، اگر اس کو آپ بولے کہ ABCD پڑھو اور I پڑھو اور فلاں پڑھو، سائنس پڑھو، سوشل پڑھو، فلاں چیز پڑھو، وہ بولے گا یہ میرے بس کی بات نہیں، میں نہیں پڑھ سکتا. بتاؤ، ہوتا نہیں، پڑھنا آتا نہیں میرے. لیکن وہی آدمی اگر قرآن پڑھنا چاہے تو آرام سے پڑھ سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں. ذرا محنت اگر کرے گا تو قرآن ویسا آدمی سیکھ لے سکتا ہے. اللہ نے اس کو اتنا آسان بنایا، لیکن کیا ہے ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، اس کو سیکھنا نہیں چاہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی قرآن کو نازل کیے اور قرآن کی حفاظت کی. وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. تو اللہ تعالیٰ خود ہی اس کی حفاظت کریں گے. ایسے حفاظ کو پیدا کریں گے قیامت تک. چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں قرآن کو اتاریں گے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اہل باطل نے یہ کوشش کی ہے کہ قرآن نہ رہے، قرآن کو ختم کر دیا جائے. اس لیے کیا کیا انہوں نے، کئی قرآنوں کو جلا دیا، حافظوں کو بھی مار دیا. لیکن قرآن کریم وہ سینوں میں سما جاتا ہے. قرآن کریم کا سینوں میں ہوتا ہے. کتنوں کو ماریں گے آپ؟ تو قرآن کو کون بھی ختم نہیں کر سکتے، چاہے کتنے بھی پلان بنا لے، لیکن قرآن کو کوئی بھی ختم نہیں. اس لیے کہ اللہ خود میں اس کی حفاظت کروں گا بولتے ہیں. کون بولتے؟ خود نازل کرنے والا کہتا ہے کہ میں خود اس کی حفاظت کروں گا، میں نے نازل کیا ہے. میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے، تم نہیں پڑھ رہے نہ کو پڑھو، میں پڑھنے والوں کو پیدا کروں گا. تمہیں نہیں پڑھ رہے تو میں پڑھنے والوں کو پیدا کروں. اس لیے جو ہے ایسے گھرانے میں بھی حافظ ملتے ہیں جن کے گھرانے میں ہم توقع بھی نہیں رکھ سکتے کہ وہ حافظ بنتا. نہ پیچھے کوئی حافظ ہے، نہ ان کے خاندان میں آگے پیچھے کوئی حافظ ہے، لیکن ایسے گھرانے میں بھی حافظ مل جاتے ہیں. تو اللہ جس گھر میں چاہے اپنے کلام کے محافظ کو پیدا کرے، اس کی مرضی ہو. تو کلام پاک بہت ہی کتاب انزلناہ مبارک لیدبروا بآیاتہ. قرآن کریم اللہ خود فرماتا ہے کتاب، یہ ایسی کتاب ہے انزلناہ جس کو ہم نے نازل کیا ہے. کتاب انزلناہ مبارک، یہ مبارک کتاب ہے. لیدبروا آیاتہ، تاکہ تم اس کی آیتوں میں غور کرو. تو قرآن کریم برکت والی بھی کتاب ہے، مبارک کتاب ہے، ہدایت والی کتاب ہے. ہاں شفا، اس میں شفا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. قرآن شفا ہے، رحمت ہے، مومنین کے لیے رحمت ہے.
روحانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے اور جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے قرآن کریم۔ قرآن پڑھیں گے تو دل کا زنگ دور ہوتا، دل کا کیا ہے؟ زنگ، دل کی قساوت، دل کی بدبختی، سخت دل جو ہے وہ نرم ہو جاتا۔ تو قرآن کے اندر وہ تاثیر ہے۔ پڑھ رہا ہے ایک لیکن اس کا اثر دوسرے کو ہوتا۔ قرآن کے اندر ایسا پاور ہے، میگنیٹک پاور ہے اس کے اندر کہ پڑھتا ایک ہے لیکن اس کا اثر دوسرے کو ہوتا۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں پڑھ رہے ہیں لیکن کفار اور مشرکین جو ہے چھپ چھپ کے آ کے سن رہے ہیں۔ وہ ایک روز آ کے سنتے ہیں، دوسرے روز جب جاتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ہم کل نہیں آئیں گے، کل نہیں سنیں گے، کل قرآن نہیں سنیں گے، کوئی بھی نہیں آئے گا۔ لیکن دوسرے روز ان کو مجبور کرتی وہ قرآن، دوسرے روز پھر جو ہے قرآن سننے کے لیے آتے۔ تو قرآن کے اندر ایک میگنیٹک پاور ہے۔ تو یہی قرآن ہی تو ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن پڑھ رہی تھی، سیکھ رہی تھی، لیکن اثر کس کے اوپر ہوا؟ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر۔ ایمان لائے وہ قرآن سن کر، کوئی کیا ہے، یہ کیا کتاب ہے، کیا پڑھتی ہو تم، مجھے بھی سناؤ۔ تو قرآن سنایا گیا، ہدایت پر آ گئے۔ طفیل دوسی قرآن کو سنے، اسلام میں آ گئے۔ ایسے بے شمار لوگ ہیں۔ یہ ہدایت کی کتاب ہے، ہدایت پھیلتی ہے اس سے۔ تو ہدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ کتاب کیا ہے؟ متقیوں کے لیے ہدایت۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي، اور قرآن میں ایک اور جگہ ہے إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ۔ جن، جب جنوں نے قرآن کریم کو سنا، جن یہ الگ مخلوق ہے، اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، جنہوں نے کہا کہ ہم نے آج عجیب چیز سنی ہے، اس سے پہلے ہم نے کبھی ایک ایسی چیز سنا ہی نہیں، ہمارے کانوں میں ایسی باتیں آج تک پڑی نہیں، عجیب چیز ہمارے کانوں میں پڑتی ہے۔ اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ، یہ ایسی کتاب ہے قرآن کریم جو ہم کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ، جنہوں نے کہا کہ ہم اس کے اوپر ایمان لائے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کہیں جا رہے تھے جنگل میں، صحابہ کو رکائے اور کہا کہ تم یہیں کھڑے رہو، میں جنوں کو دعوت دے کر آتا ہوں۔ تو جنہوں نے قرآن کو سنا، اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، یہ قرآن جو ہے ہم کو شرک سے روکتا ہے، ہم شرک نہیں کریں گے، توبہ کر لیے جن۔ تو قرآن کریم بہت عظیم الشان کتاب ہے۔ آج ہم ایسی عظیم الشان کتاب کے رہتے ہوئے آج گمراہ ہو رہے ہیں ہم لوگ۔ اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ اور ایک جگہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم، اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت کی چیز آ جائے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، جو شخص اس کی
پیروی کر لی، میری ہدایت کی، میری کتاب کو فالو کرے، یعنی جو کتاب بتاتی ہے، جن باتوں کو کرنے کا حکم دیتی ہے اور جن باتوں سے روکتی ہے، جو اس کی پیروی کرتا ہے، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، تو ایسا آدمی گمراہ نہیں ہوگا، ایسا آدمی کو انہیں غلط راستے پہ جا ہی نہیں سکتا۔ جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ کبھی بھی غلط روٹ پر جا ہی نہیں سکتا۔ قرآن کی پیروی کرنے والا کیا ہے؟ کبھی بھی اسے کوئی طاقت جو ہے غلط روٹ پر ڈال ہی نہیں سکتی اسے۔ شراب، زنا، چوری، ڈاکہ، جھوٹ، یہ ڈکیتی، دھوکہ، یہ سب جو ہے غلط راستے ہیں، غلط راستے ہیں۔ تو یہ جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا فلا یضل، قرآن کہتا ہے وہ گمراہ کبھی نہیں ہو سکتا، وہ کبھی قرآن پڑھنے والا، قرآن پر عمل کرنے والا کبھی بھی راستے سے بھٹک نہیں سکتا، غلطی سے بھی نہیں جائے گا وہ، فلا یضل ولا یشقى، اور ایسا آدمی محروم بھی نہیں ہوگا۔ قرآن کی پیروی کرنے والا کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ اس کو بہت خیر عطا فرمائیں گے، بہت سارے خیر اس کے گٹی میں ڈال دیں گے، وہ خیر کو سمیٹنے والا ہوگا، ولا یشقى، محروم نہیں ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو کسی بھی چیز سے محروم نہیں کریں گے جو قرآن کی پیروی کرتا ہے، جو قرآن کو پڑھتا ہے۔ ولا یشقى، بدبخت نہیں ہوگا وہ، بدقسمت نہیں ہوگا، بے چین نہیں ہوگا وہ، سکون میں رہے گا، سکون حاصل ہوگی اس کو جو قرآن کریم پڑھتا ہے، قرآن کریم کی پیروی کرتا ہے۔ تو قرآن کریم آج ہم اس کو چھوڑ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے، وقال الرسول، کل قیامت کے دن رسول یعنی ہمارے نبی شکایت کریں گے اللہ سے۔ کیا شکایت کریں گے؟ وہ قرآن ایڈوانس جو ہے ہم کو 1400 سال پہلے ہی وہ آیت بتاتی ہے جو اب جو چل رہا ہے۔ وقال الرسول یا ربی، وقال الرسول، رسول کہیں گے یا ربی، اے ہمارے رب، اے میرے رب، رسول کہیں گے ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرا رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ رسول شکایت کا آپ نے مجھے دیا جبرائیل کے ذریعے سے، میں نے ان کو دیا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ یا قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن سے میری قوم دور ہو گئی، قرآن نہ اس کو پڑھنے کے لیے اس کے پاس وقت ہے، نہ یہ سمجھنے کے لیے تیار ہے، یہ اس کو ہاتھ لگانے بھی تیار نہیں، تو دور ہو گئی، قوم کو چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا۔ ایک صاحب مسجد میں آئے اور پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں قرآن ہے، وہ مسجد میں لا کر رکھتوں گا ہے، ہمارے گھر میں قرآن ہے، مسجد میں لا کر رکھتے کرتے، کیا گھر میں رہے تو کیا ہو رہا ہے اس کو؟ گھر میں رہے تو کیا ہو رہا ہے اس کو؟ سیکھو، پڑھو، نہیں آ رہا ہے تو سیکھنا چاہیے، لیکن نہیں گھر میں اب پڑھنے والے اصل پڑھنے گزر گئے والے ان کو بھی پڑھنا آتا نہیں، انہوں نے ایسے رکھے ہوئے تھے، ان کا تھا وہ، اب چونکہ وہ دنیا سے گئے ہیں لہذا اس کو گھر سے نکالنا چاہیے، اب ہمارا کوئی کام آنے والا نہیں ہو۔
کچھ کام آیا نہیں تو ہمارا کیا کام آتا؟ لا کو رکھے بس ہو گیا، کب کی کیا کی غلطی سے لا کو رکھے، کیا شادی میں آیا جہیز میں، تو وہ قرآن کریم، مجھے غصہ آیا، میں بولا کہ ہاں گھر میں کیبل لے لو، گھر میں کیا ہے، کیبل کنیکشن ہونا چاہیے، گھر میں بڑا اسکرین والا ٹی وی ہونا چاہیے، مارکیٹ سے مول کے لاؤ رکھو، مارکیٹ سے میگزین منگاؤ، پیپر منگاؤ، پیسے رکھ کے سب چیزیں منگاؤ اور قرآن کو مسجد پہنچا دو۔ تو غیر ضروری چیزیں گھر میں آ جائیں اور ضروری چیز اللہ گھر کو جان دے۔ تو نیٹ دلاؤ، جیو کنیکشن لے لو نیا، لیکن قرآن گھر میں نہیں رہنا چاہیے۔ تو ایسا ہو گئے لوگ، یہ قرآن کی آیت ثابت بتا رہا ہے، یعنی پریکٹیکلی ہم دیکھ رہے ہیں۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ میرے قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، دور ہو گئی ہے، قرآن سے دور ہو گئی ہے۔ آج کتنے لوگوں کو قرآن پڑھنے آتا ہے؟ بہت کم۔ تو یہ ہماری بدبختی ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ یہ کتاب ایسی ہے کہ جو یہاں بھی کام آتی اور آخرت میں بھی کام آتی، یہاں بھی ہدایت کا ذریعہ بنتا، یہاں بھی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ بارہا ہم فضائل اعمال حدیث میں سنتے ہیں کہ جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، رحمت کے فرشتے آتے ہیں۔ چلو فلاں گھر میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، چلو فرشتے اپنے دوسرے فرشتوں کو تشکیل کر کے لاتے ہیں، چلو فلاں گھر میں تلاوت ہو رہی ہے، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، خیر و برکت نازل ہوتی ہے، شیاطین جو ہے اس گھر سے نکل جاتے ہیں جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، ہر طرح کا شر ختم ہو جاتا، ہر طرح کا خیر اس گھر میں داخل ہو جاتا۔ اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اور جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی اس گھر سے رحمت کے فرشتے نکل جاتے ہیں، چلو بھئی یہاں کوئی کام نہیں ہے ہمارا، اور شیاطین اس گھر میں گھس جاتے ہیں، چلو یہ ہمارا آئٹم یہاں ملے گا، یہاں ڈی جے ملیں گے، یہاں سنیما ملے گا، یہاں سیریل ملے گا، یہاں ناچ ہے، گانے ہیں، نیوز ہے، 24 گھنٹہ اس گھر میں ہمارے مطلب کا آئٹم یہاں ملتا ہے۔ قرآن نہیں ہوتی اس گھر میں، اس گھر میں ہمارا پورا آئٹم یہاں ملتا ہے، بچے بھی وہی اسکرین کے سامنے بیٹھے ہیں، بڑے بھی، عورتیں بھی، مرد بھی، آؤ ایسے گھر میں آؤ، گھس کے آتے شیاطین گھس جاتے ہیں ایسے گھر میں جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی۔ تو قرآن جس گھر میں تلاوت کی جاتی ہے تو اس گھر میں خیر و برکت کا نزول ہوتا، اور نہیں پڑھنے کی صورت میں شیاطین گھس جاتے ہیں، بلائیں آتی ہے ایسے گھر میں جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، جھگڑے پیدا ہوتے اس گھر میں، اس گھر میں محبت ختم ہو جاتی ہے جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی۔ تو شیاطین، فرشتے کیا ہے؟
کیا یار یہ گھر کیا گھر ہے، کبھی بھی ڈی جے چلتے رہتے، گانے چلتے رہتے، ایک نماز نہیں، ایک ذکر نہیں، ایک تلاوت نہیں، ہاں سورہ یاسین نہیں پڑھتے، آیت الکرسی نہیں پڑھتے، قل ہو اللہ سورہ ان کو آتا نہیں، ایسے گھر میں رہو کیا فائدہ ہمارا؟ چلو یہاں چلے جائیں گے، یہ کام آتا نہیں ہمارے گھر، چل جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے، فرشتوں کو ناراض کریں گے ہم، قرآن نہیں پڑھ رہے تو فرشتے ناراض ہو کے جائیں گے، اور اللہ بھی ناراض ہوگا اگر ہم قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے۔ لیکن اگر وہی قرآن کی تلاوت کریں گے تو فرشتے دعا دیتے ہیں، فرشتے دعا دیتے ہیں، اے اللہ اس گھر میں خیر نازل فرما، اے اللہ اس گھر میں برکتیں نازل فرما، اے اللہ اس گھر والوں کو صحت عطا فرما، اے اللہ اس گھر والوں کو مال عطا فرما، فرشتے دعا دیتے۔ لیکن آج ہم اس قرآن کو چھوڑ دیے اور میگزینس منگا کے پڑھ رہے ہیں، حیدرآباد سے، وجے واڑہ سے، فلاں لائبریری سے، فلاں ای ٹی ای ناڈو، ساکشی، بہت سارے لوگ جو ہیں پیپر پڑھتے ہیں، پیپر پڑھے بغیر ان کو نہیں، جھوٹی خبریں پڑھ رہے ہیں۔ لیکن اللہ کا سچا کلام، سچا قرآن جس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، جس میں کوئی بیکار بات نہیں ہے، پیدائش سے لے کر انسان قبر میں پہنچنے تک کے ساری باتیں اس میں آ جاتی ہے، جب سے دنیا بنا ہے اور جب تک دنیا قائم رہے گا اس وقت تک کی باتیں اس قرآن میں نازل کی گئی ہے اور بتائی گئی ہے، لیکن ہم اس کو پڑھ نہیں رہے، سمجھ نہیں رہے، تو کیسے ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ اس قرآن سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ اب تو جو ہے یہ میوزیم میں رکھنے کے لائق ہو گیا، میوزیم میں، جیسے حیدرآباد میوزیم میں آپ جائیں گے تو پرانی کتابیں رکھی ہوئی ہیں، کون پڑھنے والا نہیں، کون بھی سمجھنے والا نہیں، کیا کی لکھو ہے اور کو ایسا اجوبے سے جو دیکھتے ہیں کیا کی لینگویج لکھو ہے، کیا کہ اردم ہم نہیں، ہمارا ایسا ویسا ہوتا ہے قرآن، میوزیم میں رکھنے کے لائق ہو گیا۔ کیوں آج پڑھانا چھوڑ دیے ہم؟ تو اس لیے کیا ہے، قرآن سیکھنے کی کوشش کریں۔ قرآن اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ ایک آیت اگر آپ نے صحیح کر لیا، قرآن کریم کی ایک آیت کو صحیح کر لینا 100 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت صحیح کر لینا، تو اس لیے کیا ہے، قرآن کو صحیح کرنا، قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا، جس انداز سے یہ نازل ہوا ہے اس انداز سے پڑھنے کی کوشش کرنا۔ تو آج جہاں مسلمان پیچھے ہو جا رہے ہیں، جہاں مسلمان ترقی کے بجائے تنزلی کی طرف آ گئے ہیں، بہت سارے اسباب ہیں، اس میں سے ایک کیا ہے، قرآن کو چھوڑنا بھی ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا، ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک تم ان 2 چیزوں کو پکڑے رہو گے، کتاب اللہ و سنت رسول، اللہ کا کلام اور دوسرا سنت، نبی کی سنتیں، یہ 2 چیزیں، ان 2 چیزوں کو جب تک تم مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے، تمہیں غلط راستے پر کون بھی ڈال سکتا نہیں۔ تو اللہ کے نبی اور یہ بھی ارشاد فرمایا، القرآن حجۃ لک او علیک، قرآن یا تو پڑھنے والے کے حق میں حجت ہوگی یا پڑھنے والے کے خلاف، نہیں پڑھنے والے کے خلاف حجت ہوگی۔ یعنی ایک آدمی پڑھ رہا ہے قرآن، شوق سے پڑھ رہا ہے، سیکھ رہا ہے، اس کے لیے ٹائم نکال رہا ہے، ٹپل پڑھتا ہے، کیا تو کر کے میں سیکھ لینا،
کیا تو کر کے میں اللہ کے کلام کو پڑھنا کوشش کرتا ہے تو وہ قرآن اس کے لیے سفارش کرے گا قیامت کے دن. الصوم والقرآن یشفعان عند ربی یوم القیامہ. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ روزہ اور قرآن جو ہے قیامت کے دن آدمی کے لیے سفارش کرے گی. کیا یہ آپ کے دنیا کے ڈگریاں سفارش کریں گی؟ انجینئر، ڈاکٹر، ماسٹر، ٹر جتنے لگے ہوئے ہیں، کیا یہ آپ کو قیامت میں نجات دلائیں گی؟ آپ جتنے سبجیکٹس پڑھ رہے ہیں کیا یہ آپ کو کام آئیں گی؟ لیکن یہ ایک ہی سبجیکٹ ہے جو قیامت میں کام آئے گا، دنیا میں بھی کام آئے گا. دنیا میں اللہ کا قرب نصیب ہوگا، اس کو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے جو قرآن پڑھتا ہے. ان اللہ یرفع بہذا القرآن اقواما. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کتنے ہی لوگوں کو اللہ اس قرآن کی وجہ سے اونچا مرتبہ عطا فرماتے ہیں. قرآن پڑھنے کی وجہ سے اللہ اس کو عزت کے اونچی چوٹیوں پر ان کو پہنچاتے ہیں. وَيَدَعُ بِهِ آخَرِينَ. اور نہیں پڑھنے کی وجہ سے عزت والے کو بھی ذلیل کر دیتے ہیں چھوڑنے کی وجہ سے. تو ہم قرآن کو چھوڑیں گے تو ہم کو کچھ نہیں ملے گا. ہاں قرآن کو پکڑیں گے تو بہت ساری چیزیں حاصل ہوں گی، بے شمار فائدے ہیں قرآن کریم کے. صحابہ اکرام اسی کتاب کو پڑھ کر عمل کی تو اللہ ان سے راضی ہو گیا. آج ہم اس کتاب کو چھوڑ دیے، اللہ ناراض ہے ہمارے سے. تو قرآن کریم اور یہ ایسی کتاب ہے، آپ دیکھیں جیسے میں نے کہا کہ قرآن کریم کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہی نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. ہم یہ کیا کریں گے؟ اس کی حفاظت کریں گے. تو اس کا ایک لینگویج اللہ نے بنا دیا. قرآن یہ ایک لینگویج ہے، یہ ایک زبان ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن کا لینگویج جو ہے 1400 سال سے اب تک یہ لینگویج چینج نہیں ہوا. دوسرے لینگویجز ہے نہیں، اس کے اندر تبدیلیاں آپ دیکھیں گے. انگلش پہلے الگ تھا، ایک 150 سال کا انگلش آپ پڑھ کر دیکھیں. اور دوسری زبانیں تیلگو جو ہے نیو ورژن الگ ہے، تیلگو اب نیا الگ ہے. لیکن پرانی تیلگو دیکھیں تو ہمیں پڑھ بھی سکتے نہیں، سمجھ بھی سکتے نہیں. چینجز ہو گئے اس کے اندر. لیکن قرآن 1400 سال سے اب تک ایک ہی لینگویج ہے اور قیامت تک رہے گی. یہ لینگویج چینج نہیں ہو سکتا. دوسرے لینگویجوں کے بارے میں بول سکتے نہیں، کون سا لینگویج باقی رہتا، کون سا نہیں رہتا، کون سا کیا چینج ہوتا بول سکتے نہیں. لیکن یہ قرآن کا جو لینگویج ہے یہ چینج نہیں ہو سکتا، اس کو کوئی بھی چینج نہیں کر سکتا. کیوں؟ اللہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی. اسی لیے جو ہے 20 کنٹریز ایسے ہیں جو عربی لینگویج یعنی باضابطہ وہ لینگویج ان کے وہ کنٹری میں چلتی ہے، قرآن کا عربی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کو نازل کیے، اسی وہ حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ نے لیا ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کریں گے. لیکن اگر ہم پڑھیں گے، ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے تو یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے. اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ مکتب میں جب بچہ داخلہ لیتا ہے اور استاد جب اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سکھاتا ہے، پڑھتا ہے، تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا قال المعلم للصبی بسم اللہ الرحمن الرحیم،
مکتب میں بچے سے جب استاد بسم اللہ الرحمن الرحیم سکھاتا ہے تو یہ 3 لوگوں کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنتا ہے. کتب اللہ براءۃ للصبی وللمعلم وللوالدین. استاد کے لیے مغفرت کا ذریعہ اور بچے کے لیے، چاہے بچہ ہو بڑا ہو، کوئی ضروری نہیں بچہ ہی ہو، تو جو بھی مکتب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کیا ہے، قرآن سیکھنے جاتا ہے، تو یہ قرآن جو ہے سیکھنے جانا، ابھی پڑھا نہیں، ابھی پورا قرآن پڑھا نہیں، ابھی جو ہے نورانی قاعدہ بھی ختم کیا نہیں، اما پارا بھی ختم کیا نہیں، پورا قرآن نہیں پڑھا، بلکہ خالی شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، سیکھ رہا ہے ابھی، تو یہ عمل جو ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ استاد کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنے گا، یہ عمل پڑھنے والے کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنے گا، یہ عمل اس کے والدین کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنے گا. تو اس لیے جو ہے آج قرآن بہت ضرورت ہے، قرآن کو سیکھنے کی اور قرآن کی تعلیمات کو عام کرنے کی سخت ضرورت ہے. اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. تو قرآن سیکھنے والا بہترین انسان ہے. کیا ہے؟ دیکھنے کے اعتبار سے کیا ہے، مکتب میں 2-3 بچے ہتے. کیا ہتے؟ 2-3 بچے ہتے. کہاں بھی جاؤ، اسکولوں میں بچے بھر گئے ہیں، کالجز بھرے ہوئے ہیں، ٹیوشنز بھرے ہوئے ہیں، لیکن قرآن پڑھنے والے 2-4 جنے ہیں. لیکن وہ افضل ہے. اللہ کے نبی کس کو افضل بول رہے ہیں؟ قرآن پڑھنے والے. یہ 4 لوگ ہی افضل ہے بول رہے ہیں. کون؟ 4 لوگ قرآن سیکھنے والے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اس میں ہزاروں ٹیچرز ہیں لیکن ان کو خیر نہیں، انہوں اچھے ہیں وہ کو نہیں، لیکن قرآن پڑھانے والا سب سے اچھا ہے. قرآن پڑھانے والا اور پڑھنے والے. خیرکم من تعلم القرآن وعلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. ایک صحابی اٹھے اور پوچھے، اے اللہ کے رسول، سب سے افضل انسان کون ہے، سب سے اچھا انسان کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تم میں سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والا ہے وہ سب سے افضل انسان ہے، سب سے اچھا انسان ہے. پھر فرمایا، تم میں جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ سب سے اچھا انسان ہے. پھر فرمایا کہ تم میں جو سب سے زیادہ نیکیوں کو کرنے کا حکم دیتا ہے اور برائیوں سے بچانے کا حکم دیتا ہے، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہے، وہ سب سے اچھا انسان ہے. اور تمہارے اندر جو صلہ رحمی کرتا ہے، یعنی آپس میں رشتوں کو ملاتا ہے اور رشتوں کو جوڑتا ہے، وہ سب سے اچھا ہے. تو ان میں سب سے پہلا جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے اچھا انسان کون ہے، تو قرآن پڑھنے والا کہا. تو ہم اچھے انسان قرآن کو پڑھے بغیر نہیں ہو سکتے. اللہ کے نبی کے نگاہ میں ہو سکتے. اس لیے کیا ہے، قرآن پڑھنے کی کوشش کریں. پڑھیں گے کیا مفتی صاحب؟ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.